بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی جو ہم حدیث بیان کر رہے تھے وہ 313 نمبر حدیث تھی، جس کا عنوان تھا باب الطیب للمرأۃ عند غسلها من المحیض، یعنی حیض سے غسل کرتے وقت عورت کے خوشبو لگانے کا باب۔ اور اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ حدیث ذکر کی گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، ماں سوائے خاوند کے۔ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ ہوتا تھا۔ ہم سوگ میں نہ سرما لگاتی تھیں، نہ خوشبو، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتی تھیں، سوائے اس کپڑے کے جو رنگ میں بنا ہوا ہوتا تھا، یعنی اس کا دھاگا ہی رنگین ہوتا تھا۔ اور ہمیں یہ اجازت دی گئی تھی کہ ہم حیض سے طہارت کے لیے جب غسل کریں تو ستر پر تھوڑی سی خوشبو وغیرہ لگائیں، اور ہم کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ تو اس پر میں تقریباً تمام چیزوں پر کلام کر چکا ہوں، جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ خلاصہ ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے احساس غم اور ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ کسی کی بھی موت ہوتی ہے، والدہ ہیں، والد ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، خاوند ہے یا بیوی ہے، تو انسان کو صدمہ ہوتا ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنے عرصے تک وہ صدمہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ غم دوری نہیں ہوتا، اور پوری زندگی کو محیط ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی انسان بار بار مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر ان کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ احساس غم تو انسان کے ساتھ ہے، اور یہ چونکہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہماری شریعت نے غم محسوس ہونے کو جرم قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اظہار غم، ایسے اعمال و افعال اختیار کرنا کہ دوسرا دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ آپ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ غم کا اظہار چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اصول ضابطۂ حدیث میں ذکر کر دیا گیا کہ شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، جیسے بیوی کا انتقال ہوا، یا ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی بہن، ماموں چچا تائی، اولاد ہے، ان سب کے وفات پر 3 دن تک تو آپ اظہار غم کر سکتے ہیں۔ مثلا چولہا نہ جلائیں، گھر میں جھاڑو نہ دیں مثال کے طور پہ، کپڑے نہ بدلیں، ایسی بس عجیب پزمردہ حالت، بال نہ بنائیں، تو یہ چلے غم ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن 3 دن کے بعد پھر خاص اس وجہ سے اظہار غم کرنا منع ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی صحابی یہ کہے کہ ہمیں منع کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ممانعت فرما دیں تو یاد رکھیں کہ وہ بالکل اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو یہ دور ہے نا کہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کئی واسطوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے، تو پھر فقہا اور محدثین غور و تفکر کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول کا کلام ہے یا نہیں ہے، اور تو ہم تک اس کے پہنچنے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ہم راویان حدیث کو دیکھتے ہیں، ذرائع اسباب اچھی طرح کھنگالے جاتے ہیں، اور اس میں پھر بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا اس زمانے میں چلے جائیں جب براہ راست اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس وقت تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا حکم بالکل ایسا تھا جیسے حکم قرآنی، جیسے حکم قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا کفر تھا۔ اگر کوئی کہہ دے ہم نہیں مانتے یہ حکم، اور ہم اس کو یا درست نہیں مانتے ہیں، درست نہ ماننا تو یہ تو بالکل صریح کفر ہے، اور اگر یہ ہے کہ بھئی مانتے تو ہیں لیکن سستی ہے تو پھر بھی گناہ کبیرہ تو ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو بھی کفر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار اس دور میں یہ مطلب جائز ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اب یہ چونکہ براہ راست ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا پہنچا ہے، اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کے رسول کا کلام ہے یا نہیں۔ اس لیے اب ویسا حکم تو نہیں ہوگا جیسے اس دور میں تھا، یعنی اتنی سختی والا، لیکن بہرحال جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ یہ کلام واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔
اس لیے اظہار غم 3 دن تک تو جائز، لیکن اس کے بعد پھر واجب ہے کہ انسان ہر ایسی چیز کو ترک کرے کہ جس سے غم کا اظہار ہوتا ہو۔ اور اسی طریقے سے شوہر کی موت پر بیوی کو اظہار غم کی اجازت ہے، لیکن اس میں ٹائم پیریڈ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ عام آدمی کے لیے 3 دن، اور شوہر کے لیے اگر بیوی مطلب جب عدت میں بیٹھتی ہے تو شوہر کے انتقال پر عدت کے ساتھ ساتھ سوگ بھی ہوتا ہے، یعنی اظہار غم، تو 4 ماہ 10 دن اس کی مدت ہے۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے۔ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر کا انتقال ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ شاید عدت بھی نہیں کرتی ہیں، وہ لپسٹک پاؤڈر لگائی ہوئی نظر آتی ہیں اور شادی بیاہ میں شرکت شروع کر دیتی ہیں، تو یہ گناہ ہے اور ترک واجب ہے جس پر آخرت میں ان کے اوپر وبال ہوگا، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر پہلی عید کو عموماً وہ لوگ خوشیاں نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلی عید ہے میت کے بعد، تو یہ مناسب نہیں کہ ہم خوشی کریں۔ اور پھر بعض خاندان کے لوگ بھی ان کے پاس وہاں جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، ان کے غم کو تازہ کر دیتے ہیں گویا کہ۔ یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اظہار غم سے منع فرمایا تو پھر عید پر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ نئے کپڑے نہ بنانا اور زینت کو ترک کرنا، رونا پیٹنا، ایک تو ہوتا ہے وہی کہ بے اختیار ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے پہلی عید ہے، غم محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ تکلف کرنا، بھائی کوئی بھی نئے کپڑے نہیں بنائے گا، کوئی بھی زینت نہیں کرے گا، کوئی بھی میک اپ نہیں کرے گا، کہیں پہ گھومنے پھرنے نہیں جاؤ گے، رشتہ دار سے ملنے نہیں جاؤ گے، یہ ہے اظہار غم کی صورت۔ یاد رکھیں، پورا گھر گناہ گار ہوگا، اور یہ ہمارا معاشرہ ایک ظالم معاشرہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف عموماً کلام کرتا ہے۔ لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لو جی دیکھو والد صاحب کا انتقال ہوا، پہلی عید پر کیسے بن ٹھن کے نکل رہا ہے، کیسے بن ٹھن کے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، بن ٹھننے کا اگر وہ زینت خواتین کر رہی ہیں اور غیر مردوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، بلکہ اگر یہ ترک زینت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوتی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ عید پر جا کر اظہار افسوس کرنا یہ بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اظہار افسوس کی اجازت دی ہے، جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ غم کو تازہ کرے گا اور پھر کوئی اظہار غم پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسے رشتہ دار جو پہلی عید پر جا کر اظہار غم کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے، یہ شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح اظہار غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا آپ اس کی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ اس کے لیے دعائیں وغیرہ کریں، اس کی قبر پہ چلے جائیں، قبرستان جو مرد حضرات ہیں وہ قبر پہ جائیں، جا کر ان کے لیے دعا وغیرہ کریں، قرآن وغیرہ پڑھیں جس سے ان کو انسیت حاصل ہو، سکون حاصل ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن اظہار غم بالکل جائز نہیں ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اب اس کے بعد زینت کا ترک آپ کو بتایا تھا، پھر آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروانا چاہتے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ، ماموں، تایا، چچا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عدت ختم کروا سکے، یہ حق شرع ہے، عورت کو اتنے عرصے تک اپنے آپ کو مقید اور زینت سے علیحدہ کرنا ہی ہوگا، اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اور اس کے لیے پھر یہ جاہلانہ کارروائیاں کہ جی ہم نے تو اپنی بیٹی کا قدم گھر سے باہر نکلوا دیا، عدت ختم ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں جنازے کے ساتھ 40 قدم ہم نے چلا لیا بچی کو تو عدت ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں دونوں چیزیں گناہ ہیں، کیونکہ بغیر اجازت، بغیر ضرورت شرعیہ یا بغیر اجازت شرع عورت کا عدت کے دوران گھر سے باہر قدم نکالنا گناہ ہے، اس میں سارے رشتہ دار گناہ گار ہوئے۔ اور اسی طرح جنازے کے ساتھ جانے سے خود فرما رہی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، لہٰذا خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے۔ اب یہ باہر نکال رہے ہیں جی 40 قدم چلا کر ہم عدت ختم کروا رہے ہیں۔ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ عدت ختم کروانے کا عمل کرنا ہی گناہ ہے، کیونکہ ایک چیز کو شریعت واجب قرار دے اور آپ کہیں گے جس کو شریعت لازم قرار دے رہی ہے ہم اس کے خلاف علم بغاوت اٹھا لیں گے، گناہ گار ہوئے۔ دوسرا، پھر بچی کو بغیر ضرورت گھر سے باہر نکالنا، دوسرا گناہ۔
تیسرا اس کو نامحرموں کے درمیان لے کر جانا، پھر وہ جنازے کے ساتھ چلنا، یہ ایک الگ مکروہ فعل۔ تو اللہ تعالیٰ جہالت سے ہمیں نجات عطا فرمائے کہ لوگوں نے دین اپنے خود وضع کر لیے ہیں، خود ہی فتوے دیتے ہیں، خود ہی اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت صحیح بات کہنے والا ہو اسے کہتے ہیں تم ہو مجرم، تم غلط کہنے والے ہو۔ ہمارے خاندان میں تو ایسے چلتا ہے۔ تو خاندان میں کیا چلتا ہے یہ نہ دیکھیں، قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ دیکھیں۔ خاندان والے کس چیز کو پسند کرتے ہیں یہ نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیوہ کی عدت ہوتی ہے، چونکہ شوہر انتقال کر گیا ہے، تو طلاق کی عدت میں اور بیوگی والی جو عدت ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس کا عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ دوران عدت شوہر باقاعدہ نان نفقہ دے گا، لہذا نان نفقے کے لیے عورت کا باہر نکلنا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ شوہر سے خرچہ لے۔ ہاں اگر شوہر نہیں دیتا ہے، جیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ جاؤ میں تو نہیں دیتا ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے، تو بچی بعض اوقات میکے میں آ کے عدت پوری کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اگر وہاں تنگ دستی ہے، وہ اگر باہر نہ جائے کمانے کے لیے، کسی جاب وغیرہ پر نہ جائے، تو گھر کا گزارا مشکل ہو جائے گا، کھانے پینے کے مسائل پیدا ہوں گے، اور یا پھر اگر جاب بہت اچھی ہے اور یقین ہے اور ضرورت بھی ہے، اور یقین ہے کہ اگر میں عدت گزاروں گی، جیسے 3 حیض کم از کم عدت ہوتی ہے، جن کو حیض نہیں آتے تو 3 مہینے بھی ہوتی ہے، جیسے 55 سال کی خاتون ہے، تو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی تو جاب ہی چھوٹ جائے گی، اور اس کے بعد اتنی اچھی جاب نہیں ملے گی اور میں مالی لحاظ سے انتہائی مشکلات کا شکار ہو جاؤں گی، تو طلاق کی عدت میں بھی بقدر ضرورت وہ باہر نکل سکتی ہیں، جس کے بارے میں فقہا نے یہی ارشاد فرمایا کہ صبح اگر نکلیں تو شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ لیکن یہ بہرحال یہ حکم ویسے تو اس بیوہ عورت کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اصل ہے عذر، اصل ہے تنگ دستی، پریشانی۔ اگر شوہر وہاں نان نفقہ نہیں دے رہا تو عورت کیا کرے؟ پھر وہ باہر جائے گی اور کما کر لائے گی۔ اور بیوگی کے اندر چونکہ مطلب شوہر تو انتقال کر گیا ہے، اب کون نان نفقہ دے، اس میں فقہا نے زیادہ نرمی رکھی ہے کہ اگر واقعی عورت کو ضروری کام ہو تو وہ بالکل ایسا ضروری کام کہ گھر میں رہ کر نہ ہو سکتا ہو، اور اگر یہ نہ جائے تو جسمانی نقصان ہو جائے گا، صحت کا نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، دھوکے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہو، تو پھر یہ خاتون بقدر ضرورت گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں، میں نے آخر میں جو ایک پوائنٹ تھا جس پہ میں نے کلام شروع کیا تھا لیکن پروگرام ختم ہو گیا تھا، کہ بعض بیچاری بیوہ خاتون ہوتی ہیں جن کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سہارا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ دوران عدت مجبوری میں نکلتی ہیں، تو پھر خواتین جو ہے یہ تانا زنی سے باز نہیں آتی ہیں، اور ہائے ہائے دیکھو بھی شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2 دن نہیں گزرے اور یہ نکل گئی ہے جی پیسہ کمانے کے لیے فلاں جگہ چلی گئی۔ بھئی آدمی کے اگر کوئی بہن بلا عذر باہر نکلی ہیں وہ خود گناہگار ہوں گے، لیکن اگر وہ عذر کے ساتھ نکلی ہیں اور وہ ہر ایک کو اپنا عذر نہیں بتا رہی ہیں، تو دوسروں کے کچھ پرسنل مسائل بھی ہوتے ہیں، بیچارے ان کی کیا مجبوریاں ہیں، یا تو وہ آپ کے سامنے دست سوال دراز کریں، بھیک مانگے، اور آپ تانا زنی کر کے احسان جتاتے ہوئے اس کو وہ بھیک دیں اور پوری زندگی اس کو سناتے رہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، وہ ان اذیتوں کو برداشت کر لے، اور یا پھر وہ اجازت شرع کے ساتھ بقدر ضرورت باہر نکلے تو آپ تانا زنی کرتے ہیں۔ کون سی چیز بہتر ہے؟ اب خود سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح ایک ضرورت مند کو، ایک عذر رکھنے والی خاتون کو تانا زنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے، اس میں دل آزاری بھی ہے۔ تو اب یہ کہ جو بہن دوران عدت شوہر کا انتقال ہوا ہے لیکن وہ باہر نکل رہی ہیں کسی بامر مجبوری، وہ خود اپنے بارے میں غور کر لیں، اگر واقعی ایسی صحیح مجبوری ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پہ علاج کروانا ہے، ڈاکٹر گھر نہیں آ سکتا، یا ایسی بیماری ہے کہ گھر پہ ڈاکٹر آئے تو علاج نہیں ہوگا، باہر ہی جا کے کرنا پڑے گا، جیسے ایکس رے وغیرہ بعض اوقات کرانے بہت ارجنٹ اور بہت ضروری ہو جاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے اگر کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، بیماری ہے، زیادہ بیماری بڑھ گئی، نہ جا کے علاج کروایا تو وہ کٹ جائے گا عضو، ہاتھ وغیرہ جیسے، یا جسم کے اندر اور کہیں اس طرح کی رسولی وغیرہ ہو جاتی ہیں، آپریشن کروانا پڑتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گواہی دینی پڑتی ہے بعض امور میں، جیسے شوہر کی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی کیس چل رہا ہے، اگر وہ بیوی جا کر بیوہ وہ گواہی نہیں دے
یا وہاں پہ کورٹ میں حاضر نہ ہو تو بعض اوقات کیس دوسرے کے حق میں چلا جاتا ہے اور یہ ظلم کا شکار ہو جائیں گی، تو کورٹ چلی گئیں اپنا مال بچانے کے لیے. یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جاب وغیرہ ہے، کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے، جاب بہت اچھی ہے اور یقین ہے کہ اگر 4 ماہ 10 دن میں یہاں رکی رہی تو یہ جاب چھٹ جائے گی، وہ لوگ اتنا ٹائم میرا انتظار نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر جاب دوسری تلاش کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ مجھے سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، جس سے عزت نفس کے مجروح ہونے کا یقین ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات دھوکے کا اندیشہ، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے فقہاء کرام نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ جی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بہت زمینیں ہیں اور فصلیں لگی ہوئی ہیں، اب اگر اس کی بیوہ جا کے فصل کی کٹائی کے وقت وہاں باقاعدہ موجود نہ ہو تو یہ مزارے وغیرہ جو ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ فصل چرا کے بیچ دیتے ہیں اور مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر وہاں سے ٹرالی نکال رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ گنے کی ٹرالی ہے، 100 نکلی ہیں تو 75 لکھوا دیں گے، 25 ٹرالی کا مال خود کھا جاتے ہیں. ایسے میں اگر وہ بہن اس نقصان سے بچنے کے لیے وہاں جا کر کھڑی ہوتی ہیں تو ان تمام امور میں چونکہ عذر موجود ہے تو لہذا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. اور یہ باقاعدہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ اجازت شرع ہے، اور جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو ایسے اجازت یافتہ کو تانا زنی کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ سمجھ لیں کہ شریعت تو کہہ رہی ہے تمہارا جانا جائز اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز، تو آپ اس کے خلاف نہیں بول رہے، اصل میں آپ تو شریعت کے حکم کے خلاف بول رہے ہیں. اور جو شرعی مسائل اگر جائز ہیں ان کو ناجائز کہیں، اور ناجائز کا حکم ہے اس کو جائز کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سخت گناہ ہے. بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کفر ہے، ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں اس طرح اگر ہم احکام شرع کی مخالفت کریں تو حکم کفر ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے جذباتی پن سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً بہنوں کو. کیوں آپ کسی کو تانا زنی کر کے بیچاری کو چاہتی ہیں کہ وہ گھر میں مقید رہ کر ہاتھ پھیلائے اپنے بھائیوں کے سامنے، پھر بھابھیوں کے تانے سہے، اس کے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں، دوسرے خاندان کے بچے ان کے بچوں کو کہیں کہ تمہاری ماں تو ہم سے مانگتی ہے، تمہیں ہم آٹا دیتے ہیں، تمہیں ہم پیسہ دیتے ہیں. اس لیے بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں کہ ہم رشتہ داریوں کو کہتے تو ہیں جی رشتہ داریاں بڑھائیں، رشتہ داریاں مضبوط ہونی چاہیے، لیکن یہ رشتے بعض اوقات اجنبیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. یہ اجنبی شاید کوئی تانا زنی نہیں کرے گا، اپنے تانا زنی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں بعض لوگ کہ ہمارے سامنے فلاں اس طرح کر کے رکھے، بھیک مانگے ہم سے، گڑ گڑائے ہمارے سامنے روئے تاکہ ہمیں احساس برتری ہو اور دوسرے کے نیچے ہونے کو دیکھ کر ہمیں ایک سکون ملے، حظ نفس حاصل ہو. بعضوں کی ایسی فطرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بہنیں ضرورت کے تحت دوران عدت چاہے وہ طلاق کی ہو چاہے شوہر کی وفات کی ہو باہر نکل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا